अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।
کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ آئے روز میں آپ سارے لوگ یہ چیزیں سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور ہمارے سامنے آتی ہے کہ لوگ ہمیں بتانے کی تقدو کرتے رہتے ہیں کہ اسلام یہ کہتا ہے، اسلام اس طرف لے جاتا ہے، اسلام یہ سکھاتا ہے، اور اسلام کو فقط دہشت گرد دین بنا کے پیش کیا جاتا ہے اور دوسری طرف پتہ نہیں کیا کیا چیزیں گھڑی جاتی ہیں۔ لیکن اگر میں اور آپ حدیث مبارکہ کی روح سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ دہشت گردی تو سراسر یہودیت ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ ایک لمحہ جب ایسا آئے گا کہ ساری دنیا سے یہودیت ختم ہو جائے گی، سانپ انسانوں کے درمیان پھریں گے ضرور لیکن انسانوں کو ڈسیں گے نہیں، امن قائم ہو جائے گا۔ ہمیں بتایا گیا یہودی جب ختم ہو جائیں گے، بھیڑ اور بھیڑیا ایک ساتھ گھوم رہے ہوں گے اور بھیڑیا بھیڑ کو نقصان نہیں پہنچائے گا کیونکہ دنیا میں امن قائم ہو چکا ہوگا۔ یہ کب قائم ہوگا کہ جس وقت دنیا سے یہودی ختم ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، امام مہدی نے تشریف لانا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا پہ آئیں گے۔ پھر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ وقت بھی آنا ہے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کی اتنی مدد فرمائے گا، اتنی مدد فرمائے گا یہودیوں کے خلاف کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ کے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہوئے اس کے پیچھے ٹھہرا ہوگا تو وہ پتھر مسلمان کو بلا کے کہے گا کہ ادھر بھاگا چلا، آپ میرے پیچھے بھی ایک یہودی ہے، کسی بھی واسطے جہنم کا۔ وہ موقع انشاءاللہ آنا ہے اور دنیا نے دیکھنا ہے، لیکن میں اور آپ اس معاشرے سے گزر رہے ہیں، میں اور آپ جس رستے پہ چلے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو ملک کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ جس ڈگر پہ چلے ہوئے ہیں، یہ ڈگر ایسی نہیں جو قرآن کا رستہ ہے، یہ وہ رستہ نہیں ہے کہ جو ہمیں کریم آقا علیہ السلام نے خوبصورت رستہ بتایا ہے۔ نہیں، ہمیں تو حکم دیا گیا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، کہا ایسا نہیں ہے کہ یہ تمہارے دوست بن سکے، ایسا نہیں ہے کہ یہ تمہارے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آ سکے، ایسا نہیں ہے کہ یہ تمہارے ساتھ بہتر برتاؤ کر سکے، اس لیے میں خالق کائنات ہو کے تمہیں حکم دیتا ہوں لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہیں بنانا۔ کیوں دوست نہیں بنانا؟ کیونکہ یہ ہے نہیں دوست۔ پھر آگے ارشاد فرمایا بعضهم اولیاء بعض، اس لیے دوست نہیں بنانا کیونکہ یہ آپس میں دوست ہیں، جب یہ تمہارے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے لاکھ اختلاف ہو، کفار جہاں کہیں بھی ہو، یہ ملت واحد کی طرح ہے، یہ یکجا ہو جاتے ہیں۔ کب یکجا ہوتے ہیں؟ جب یہ مسلمانوں کے خلاف نکلتے ہیں۔ ابھی یہ ہمارے قریب افغانستان میں کیا کچھ ہوا مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہوں گے، اور آپ کو پتا ہوگا کہ وہاں فقط امریکہ نہیں آیا ہے، وہاں پہ فقط برطانیہ نہیں آیا، انہوں نے ساری دنیا کے یہود و نصارہ کو ملا کے یکجا کر کے یہاں پہ لایا ہے۔ اللہ رب العزت کا کلام اگرچہ یہ کتنے سو سال پہلے نازل ہوا ہے لیکن یہ حقانیت پہ مبنی ہے۔ اس وقت خالق کائنات نے مجھے اور آپ کو بتایا تھا بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے ساتھ یہ دوستی نہیں کرنے والے، یہ تمہارے ساتھ مل نہیں بیٹھنے والے، تمہاری بہتری نہیں کرنے والے، یہ فقط اپنے دوست ہیں، یہ اپنا بھلا سمجھتے ہیں، یہ اپنا بھلا سوچتے ہیں، یہ اپنی بہتری کی طرف جاتے ہیں، تمہاری بہتری کی طرف نہیں آتے۔ میں اور آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں جس ملک کی طرف بھی نظر پڑتی ہے، دیکھیں کبھی کسی نے بات نہیں کی اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے کہ یار فلسطین پہ کیا گزری ہے، مسجد اقصیٰ کے ساتھ کیسا معاملہ درپیش آیا ہے، یہ قریب ہماری شارک ہے کشمیر، اور میری اور آپ کی سوچ بھی کبھی اس طرف نہیں جاتی۔ ہمارے لوگ صبح اٹھتے ہیں، صبح ناشتہ کیا ہے، دن کو کام کاج میں لگے رہے ہیں، شام کو آئے واپس کھانا کھایا اور سو گئے، تھوڑا سا بچہ بڑا ہوتا ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، اس کو پھر اپنے بچوں کی فکر لگ جاتی ہے، اور اسی طرح ہم زندگی گزار کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ کیا مجھ سے اور آپ سے اس دن اس بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے قریب جو لوگ تھے، تمہارے پاس جو لوگ تھے، جو تمہیں پکار رہے تھے، جو تمہیں صدا دے رہے تھے، کاش میں اور آپ اس بات کو سمجھے جو علامہ اقبال سے اور آپ کے کر کے چلے گئے۔ کہا ابلیس کی مجلس شورا ہے اور مشیر اسے مشورے دے رہے ہیں اور ابلیس انہیں مشورے دے رہا ہے۔ اختتام ہوا اور آخری بات جو ابلیس نے مجلس شورا میں بیٹھے ہوئے، وہ وہاں پہ امریکہ کے لوگ بھی ہے، وہاں پہ برطانیہ بھی ہے، روس بھی ہے، یہ سارے متفق ہیں، تو یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، تو ابلیس نے آخری بات ان کے ساتھ یہ کی ہے مست رکھو فکر و ذکر و صبح گاہی میں اس کے۔ کہا مسلمان کے بارے میں ابلیس نے یہود و نصارہ کو دعوت فکر دی ہے کہ اسے نماز سے نہیں اٹھنے دینا، اسے سجدے سے سر نہیں اٹھانے دینا، اسے ذکر سے آگے پیچھے نہیں نکلنے دینا۔ یہ جو سوچ لیے بیٹھا ہے کہ میں فقط گھر میں بیٹھا رہوں اور یاد خدا میں مصروف رہوں، تلوار کی طرف نہیں آنے دینا، اسے جہاد کی طرف نہیں آنے دینا۔ ابھی تو ہم پھر کچھ نہ کچھ
سوچتے ہیں کچھ نہ کچھ بزرگ موجود ہیں جو ہم سے جہاد کی بات کرتے ہیں, جو کھڑا ہونے کی بات کرتے ہیں, جو اٹھ جانے کی بات کرتے ہیں, لیکن کبھی تو ایسا وقت آئے گا آنے والی نسل کو تو اس بارے میں پتہ ہی کوئی نہیں. آپ نے تو نصاب میں سے جہاد کو نکال دیا ہے, کہا ہے کہ یہ فقط آپ کا کلمہ ہے, نماز روزہ حج اور زکات ہے, اور ساتھ میں جہاد ختم کر دیا گیا. ہم یہ باتیں سن کے مسکرا پڑتے, ہمیں یہ سوچ بھی نہیں آتی کہ یار کہاں ہمیں کھڑا کیا گیا تھا. آپ کبھی سوچیں اور تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا قرآن میں ایک جگہ بھی اسلام کو مذہب نہیں بتایا گیا, ہر جگہ پہ دین بتایا گیا ہے. اور دین وہ ہوتا ہے جو سر بلند ہوتا ہے, دین وہ ہوتا ہے جو سر اٹھا کے چلتا ہے, دین وہ ہوتا ہے جو سب پہ غالب ہوتا ہے, جس کا سب پہ قبضہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں اگر اسلام دین ہے تو اسلام کا قبضہ کہاں پہ ہے؟ میں اور آپ اس چیز کو دیکھیں, اگر اسلام دین ہے تو یہ کیا ہمارے ماتحت چل رہے ہیں؟ ہمارے پاس اتنی پختہ چیزیں ہونے کے باوجود بھی اگر ہم کچھ کرنے کو تیار نہیں ہیں اور ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں, اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمیں مس کر دیا گیا. وہی ابلیس نے انہیں جو مشورہ دیا تھا وہ اس مسئلے پہ چلے ہوئے ہیں, اور آج بھی اس مسئلے پہ پختہ ہیں کہ مس رکھو, فکر و نظر, بس ہم وہ اسی سوچ میں پڑے ہوئے ہیں. صبح اٹھے اپنی نماز پڑھی اور شاید یہی ہماری بخشش کا ذریعہ ہے. ایمان والو, ایک ایک چیز کے بارے میں مجھ سے اور آپ سے پوچھا جانا ہے, ایک ایک چیز کے بارے میں مجھ سے اور آپ سے سوال ہونا ہے, اور میں اور آپ جواب نہیں دے پائیں گے. صحابہ تڑپے ہیں, حضرت عمر جیسی شخصیت رو رہی ہے کہ پتہ نہیں ہمارے قبول ہوئے کہ نہیں, آخرت میں کیا بنے گا اور کیا نہیں بنے گا. اور میں اور آپ فقط یہ سوچ لیے ہوئے کہ یہ ہمارے ساتھ اتنی آسانیاں ہیں اور ہم نماز پڑھ لیتے ہیں 5 وقت کی. بس یہ ہمیں مذہب ہی انگریز کا دیا ہوا ہے کہ یہ نماز تمہاری سب کچھ ہے, یہ مسجد کی ڈیوٹی, یہ اینٹیں, یہ پتھر, یہ ٹائلیں, یہ ماربل, یہ سب کچھ ہے. ہم مدارس اور مساجد میں قید ہو کے رہ گئے, اور انہوں نے ہمیں اس چیز سے دور رکھا ہوا ہے کہ کہیں تم نے پاور کی بات نہیں کرنی, کہیں تم نے طاقت کی بات نہیں کرنی. جب پاور اور طاقت نہیں ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کانسٹیبل آ کے ساری مسجدیں بند کروا دیتا ہے, ایک سپاہی آ کے ساری. آپ کو حیرت ہوگی اس بات پہ, یہ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں, آپ کو پتا ہوگا کہ یہ چند تھوڑا عرصہ پہلے یہاں چکوال جمعہ کے دن بازار بند رہتا تھا, اور بات یہ بتائی گئی کہ ہمیں آرڈر ہے اوپر سے کہ ہم بجلی کی بچت کریں گے, لہذا جمعے والے دن بازار بند رہے گا. پورا دن بازار بند رہتا, کس لیے؟ بجلی کی بچت کے لیے. آپ بتائیں کبھی اعلان ہوا ہو کہ یار نماز کے لیے پورا بازار بند کیا جائے گا؟ 5 وقت باجماعت نماز کوئی بندہ پڑھنے کو تیار نہیں ہے. لیکن آپ سوچیں اگر نظام ہو, یہ میں جہاں ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ نماز کی بات کریں, سارا سال نماز کی تقریر ہو, اس کے باوجود بھی آپ شہر میں جا کے دیکھیں گے جو ہمارے پاس بیٹھتے ہیں, ہم سے باتیں سنتے ہیں, وہ بھی شاید نماز نہ پڑھتے ہو. لیکن نظام اگر حضور کا ہو, تخت پہ بیٹھا ہوا بندہ حضور کے ساتھ وفادار ہو, ایک لائن لکھ دے ٹی وی ہو کہ خبردار کوئی بندہ نماز کے وقت دکان کھولا ہوا اور دکانداری کرتا ہوا نظر آئے, سارے چلے جاؤ مسجد میں اور نماز پڑھے, اور کسی کی ہمت ہو کہ موبائل گھومتا ہوا دکھائی دے, کوئی بھی آپ کو گھومتا ہوا دکھائی نہیں دے گا. یہ کب دکھائی نہیں دے گا؟ جب نظام حضور کا ہوگا, جب تخت پہ دین موجود ہوگا. ہمیں اس بات کی طرف لگایا گیا ہے بس اس طرف آ جاؤ, تھوڑے سے لوگ اس طرف آ جاؤ, باقی سارے لوگ اس طرف لگے ہوئے ہیں. ایمان والو, اگر یہی چیز چلتی رہی, میں اور آپ پریشان ہوں گے. اور یہ فقط یہ نہیں کہ آج صدام حسین کی پھانسی کا دن ہے اور ہم اسے یہ دیکھیں ہمارے پاس کیا ہوا, یہ غازی ملت غازی ممتاز حسین قادری صاحب کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. صدام حسین کے ساتھ آپ کہیں گے وہاں پہ تو چلو انگریز آیا ہوا تھا, امریکی فوجیں تھیں, اور پتہ نہیں کیا کیا پراپوگنڈے کیے گئے. ہمارا ذہن بنایا جاتا ہے, سوچ پیدا کی جاتی ہے, اور سوچ کے بعد کچھ بھی کر دیا جاتا ہے. ہم دس سے بس کوئی نہیں ہوتے. دیکھیں ہماری سوچ بنائی ہوئی ہے کہ اسلام امن کا دین ہے, اور دوسری طرف انہوں نے برما میں ہمارے ساتھ کیا کیا, شام میں, فلسطین میں ہمارے ساتھ کیا, ہر جگہ پہ ایک ایک جگہ کا گاں نام لینا ہے. کشمیر ہمارے پاس ہے, ہم اس کی مثال لے لیں, ہمارے ساتھ کیا 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 گیا, اور بس ہم سر نیچے کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے تلوار نہیں اٹھانی, ہم نے اٹھ کھڑا نہیں ہونا, ہم نے جہاد نہیں کرنا, ہم نے کسی کے خلاف نہیں نکلنا. نہیں نہیں ایمان والو, آپ نے جتنا آپ کے ذمہ کام ہے, اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کی پکڑ ہوگی. غازی ملت غازی ممتاز حسین قادری صاحب کو کوئی نہیں بچا سکا, اور کوئی وجہ. کس کو خوش کیا گیا؟ یہ فقط یہود و نصارہ کو خوش کیا گیا. کن یہود و نصارہ کو خوش کیا گیا؟ جن کے بارے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو, یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بنانا. بعضهم اولیاء بعض, یہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں, لیکن ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی وَمَن يَتَوَلَّ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. تم میں سے جو کوئی یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی بڑھائے گا,
جو ان کی طرف جائے گا وہ پھر مسلمان نہیں رہے گا۔ یہ قرآن ہے، اٹھائیے سورہ مائدہ پڑھیے قرآن پاک کو، اللہ رب العزت فرما رہا ہے تم میں سے جو کوئی یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کرے گا پھر وہ مسلمان نہیں ہے، پھر وہ تو ان کے ساتھ میں چلا گیا، پھر تو ان کے ساتھ مل گیا، پھر تو ان کا ہو کے رہ گیا۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارے وہ لوگ کہ جو برسر اقتدار آ کے ہر وقت یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھاتے رہتے ہیں، کیا وہ ان کا اسلام باقی بچا ہے؟ کیا ان کا دین باقی بچا ہے؟ کیا آج وہ بات کہہ سکتے ہیں؟ وہ ہر وقت یہ بات کرتے رہے، یہ بات اپنی جگہ بجا ہے۔ منافقین کے پاس اپنا نظریہ ہے، منافقین کی اپنی سوچ ہوتی ہے، وہ دلائل دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس سے اگلی آیت میں اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ وہ اس بات کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمیں بڑی مصیبت آنی ہے، ہمیں بڑی پریشانی ہو جانی ہے، ہم تو مصیبت میں مبتلا ہوں گے، معاشی بائیکاٹ ہوگا، سماجی بائیکاٹ ہو جائے گا، ہم دنیا میں اکیلے رہ جائیں گے، ہمیں پتھر کی دنیا کی طرف دھکیلا جائے گا۔ لیکن کہا اللہ رب العزت کی خواہش کچھ اور ہے، اللہ رب العزت کی مرضی کچھ اور ہے۔ میں اور آپ اگر افغانستان کو جا کے دیکھیں تو ہمیں یہی بتایا جاتا رہا کہ وہ دہشت گرد ہیں، اتنے سال ہمارا ذہن بنایا گیا، ہمارے مزاج بن گئے، پھر ان کے ساتھ کیا کچھ گزری، سارے لوگ سوچتے رہے کہ ان کا بائیکاٹ ہو گیا، وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ نے بتایا اللہ کی مرضی کچھ اور ہے، اللہ کچھ اور کرنا چاہتا ہے۔ اگر تم اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں چلو گے پھر تباہ و برباد ہو جاؤ گے، پھر تمہارا سارے لوگ بائیکاٹ کریں گے، پھر تم ختم ہو جاؤ گے۔ اگر اللہ کے ساتھ دوستی لگا کے رکھو گے تو پھر معاملہ کچھ اور ہوگا، اور اگر اللہ کے رستے کو چھوڑ کے یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی لگا کے رکھو گے پھر معاملہ کچھ اور ہوگا۔ میں اور آپ اگر اس طرف نہیں آئیں گے تو پھر تو کچھ عرصے بعد ہماری نسلیں ہمارے گریبان پکڑنے کو تیار ہوں گی۔ میں اور آپ ابھی اپنے معاشرے کو دیکھ رہے ہیں کہ کتنا گرا ہوا معاشرہ ہے، تھوڑے عرصے بعد ہم آگے چلے جائیں گے تو ہمارے اوپر کیا بیتے گی یہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس ملک میں فقط یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ آئی ایم ایف کی نئی شرائط لوگ آپ کے سامنے رکھنے کو تیار نہیں ہے، انہیں پتا ہے یہ رکھیں گے تو لوگ ہمیں مارنے پہ دوڑیں گے، اتنی سخت شرائط ہیں، وہ آپ کو بتانے کو تیار نہیں ہے، لیکن وہ منوا رہے ہیں، آئے روز منوائیں گے۔ کیوں منوائیں گے؟ کیونکہ آپ نے فقط یہ کوئی بیانیہ لے کے بھی اٹھا ہے کہ ہم امریکہ کے مخالف ہیں، ایک بندہ بھی لے کے نہیں اٹھا۔ جو بھی آپ سے بات کرے گا امریکہ کے خلاف بھی بات کرے گا، اس لیے امریکی سازش کا بیانیہ بھی گڑا ہے۔ تو کچھ دنوں بعد کہا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں، ہم تعلق چاہتے ہیں۔ کن کے ساتھ دوستی چاہتے ہو؟ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی چاہتے ہو؟ اللہ نے تو منع کیا ہے۔ اگر تم یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی چاہتے ہو پھر اللہ رب العزت تو تمہارے ساتھ نہیں ہے، پھر اللہ رب العزت نے تو تمہیں صفحہ ایمان سے نکالا ہے، تمہیں دور دھکیلا ہے۔ اگر اس طرف جاؤ گے تو بات بڑی آگے چلی جائے گی۔ ایمان والو واپس آئیے، واپس آئیے اس بات کی طرف اور کھڑے ہوئیے، کچھ اپنے اندر سوچ پیدا کریں، کچھ اپنے اندر فہم و فراست پیدا کریں۔ اگر یہ چیز آپ کے اندر نہیں ہے تو پھر ہم وہی کھوکھلے لوگ ہیں اور اسی طرح دنیا سے چلے جائیں گے اور پتہ نہیں ہماری آنے والی نسلوں کا کیا بن جانا ہے۔ کچھ سوچ، کچھ فہم پیدا کریں۔ آپ کے اندر بڑی فراست ہے، آپ سوچ سکتے ہیں بات کو۔ دیکھیں نا ہمارے لوگ باتیں کرتے ہیں، بندہ سامنے بیٹھا ہوا ہے اور پوچھا گیا فقط ایک سوال ہے کہ یار ختم نبوت کا حملہ ملک پاکستان میں کیا گیا، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، ملک پاکستان کا یہ کام نہیں ہے، حالانکہ برسر اقتدار لوگوں نے یہ کیا ہے اور وہ ساری پارٹیاں موجود تھی، اسی لیے تو راجہ ظفر اللہ کی رپورٹ کو شائع نہیں کیا گیا۔ ساری پارٹیاں ملوث ہیں، اس کے بعد شائع نہیں کیا گیا۔ کیوں شائع نہیں کیا کہ سارے داغدار ہوتے ہیں؟ اچھا یار پھر کس نے کروایا ہے؟ کہا یہ انگریز کا پریشر تھا، یہ دوسروں کی طرف سے بہت زیادہ دباؤ تھا، اس لیے کر لیا گیا۔ تو میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا اس صاحب سے کہ یار بتا کہ یہ زیادہ دباؤ کیا ہوگا؟ انہوں نے کیا چیز مانگی ہوگی؟ ختم نبوت پہ حملہ نہیں کرو گے تو کیا کر دیں گے؟ کہا دوسری طرف بات تھی پاکستان تباہ ہو جائے گا، آقا کی ختم نبوت پہ حملہ کرو نہیں تو پاکستان کو تباہ کر دیں گے۔ میں نے کہا یار تجھ سے سوال ہے، ایک بچی کا تو باپ ہے، تجھ سے اگر کوئی بندہ کہے کہ بچی میرے حوالے کر دے، چھوڑے کسی بندے کو، امریکہ کا صدر آ کے کہے کہ بچی میرے حوالے کر نہیں تو تیرا گھر گرا دوں گا، بچی حوالے کر دے گا؟ کہا نہیں، بچی تو حوالے نہیں کروں گا جب تک جان میں جان ہے۔ میں نے کہا شرم آنی چاہیے تجھے اور لعنت ہے تجھ پہ، تو نے بچی کی عزت کو عزیز رکھا ہے، گھر تباہ ہونے دیا ہے، اور آقا کی عزت کو نیلام کر دیا گیا پاکستان کی خاطر۔ آقا کی ختم نبوت پہ حملہ کر دیا فقط ایک ملک کی خاطر۔ اس پاکستان کی کیا حیثیت ہے؟ لاکھوں اربوں پاکستان کی ہو تو آقا کی ختم نبوت پہ قربان ہے، آقا کی عزت و ناموس پہ قربان ہے۔ لیکن میں اور آپ پتہ نہیں کیا کھڑے ہیں، فقط ہماری سوچ بنائی جاتی ہے، ہمیں ذہن دیا جاتا ہے۔ آپ کے معاشرے میں ایسے لوگ چھوڑے جاتے ہیں کہ جو ان کے پروپیگنڈے کے ایجنٹ ہوتے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں، وہ آپ کو سمجھاتے ہیں کہ یار یہ بات ایسی ہوگی، ایسے کرنی ہوگی۔ ان کے ایجنٹ جو آپ کے درمیان پھر رہے ہوتے ہیں، ایک ایک چیز
آپ کو اپنے پاس بٹھا کے سمجھاتے ہیں ایسے کریں گے تو مسلمانوں کا یہ نقصان ہے، ایسے کریں گے تو یہ نقصان ہے، تو یہ کر لیں گے تو یہ فائدہ ہے. کچھ دنوں بعد آپ اگلی باتیں سنیں گے، پھر اس سے اگلی باتیں سنیں گے، ان کی نئی شرائط آتی ہے، اوپر سے انہیں سمجھائی جاتی ہیں، یہ آپ کو بتانا شروع کر دیتے ہیں، یہ بات بڑھتی چلی جاتی ہے. ایمان والوں ایک دن میں اور آپ ختم ہو جائیں گے. بڑی افسوسناک بات سنی اور یہ دل کو دہلا دینے والی بات ہے. باقی وزارتیں تو باقی وزارتیں ہیں، پاکستان میں وزارت مذہبی امور کی طرف سے اعلان ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ہم مسجدوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ہم مدارس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ہم مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. ہماری جتنی خدمات ہیں فقط ہندوؤں کے لیے، جتنی خدمات ہیں فقط سکھوں کے لیے، ہماری جتنی خدمات ہیں یہودیوں کے لیے. ہم چرچ اور گردواروں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، مندروں کے لیے کر سکتے ہیں، مساجد کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. اور وزارتی پیغام اگر ان کا آپ سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا انہوں نے کہا کیونکہ ہماری وزارت سے زکوٰۃ و عشر کو ختم کر دیا گیا. یار کس نے کہا مسجد پہ زکوٰۃ لگتی ہے؟ یہ کس نے فتویٰ دیا ہے کہ مسجد پہ عشر لگتا ہے اور مسجدیں کیا زکوٰۃ اور عشر پہ چلنے کے لیے رہ گئی ہیں؟ وہ کھڑے ہوئے مفتی قاسم فخری صاحب سندھ اسمبلی میں جب بجٹ پیش ہوا، انہوں نے کہا میں نے یہاں اس بجٹ میں پڑھا ہے مندر کے لیے بجٹ رکھا گیا، یہاں چرچ کے لیے رکھا گیا ہے، گردواروں کے لیے رکھا گیا ہے، لیکن مسجدوں کا بجٹ کہاں پہ پیش کیا گیا ہے؟ کیا مسجدیں فقط ایسے ہی چھوڑ دینے والی چیز ہے؟ لیکن انہوں نے بڑی پتے کی بات کی جو سمجھنے والی بات ہے. کہا یہ فقط مندروں، گردواروں اور چرچ کے لیے اس لیے یہاں بجٹ پیش ہے کیونکہ ہمارے ملک کے وزراء مندروں میں تو چلے جاتے ہیں، وہ چرچ میں تو چلے جاتے ہیں، گردواروں میں تو چلے جاتے ہیں، لیکن انہیں مسجد جانے کی توفیق نہیں ہوتی. ایمان والو اگر ہمارے برسر اقتدار ایسے لوگ رہے کہ جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے، کیا نافرمانی ہے؟ یہ سب سے بڑی نافرمانی ہے جو حکم دیا ہے خالق کائنات نے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. ایسے ہی بناتے رہو گے اور بناتے چلے جاؤ گے، ایک دن تباہی و بربادی دیکھو گے. ایمان والو آج کھڑے ہو جاؤ، آج اٹھ کھڑے ہو گے تو کچھ بن پڑے گا. اگر اسی طرح ان کی باتیں مانتے رہے، ان کے تلے دبے رہے، وہ آپ کو رونتے ہوئے گزر جائیں گے. کبھی کسی کو روندا ہے، کبھی دوسرے کو روندا ہے، کبھی میری اور آپ کی باری آ جانی ہے اور میں نے اور آپ نے بھی اسی پریشانی میں بس اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. زندگی کے چند لمحات، یہ ایک اور سال رخصت ہوا. اس سال میں آپ میرے پاس بیٹھ جائیں، کسی بڑے کے پاس بیٹھ جائیں اور دیکھیں کہ مسلمانوں نے کتنی ترقی کی ہے. یہ مسلمانوں کی ترقی نہیں ہے. مسجدیں ہو سکتا ہے یورپ میں انہوں نے اجازت دی اور یہ پاکستان سے اچھی بنی ہوئی ہیں. آپ دیکھیں جہاں وہاں جو آپ کے لوگ دوست سائزہ وقارب رہتے ہیں ان سے پوچھئے، وہ بتائیں کہ مسجد میں ہر قسم کی سہولت ہے. لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کسی مجسمہ ساز نے ایک مجسمہ بنایا ہے کہ جو نیچے مسلمان سجدے میں گرا پڑا ہے، اس کے اوپر ہندو ہے، عیسائی، یہودی اور سارے کھڑے ہیں. لیکن ایک شخص جو فہم و فراست کا مالک آیا، اس نے کہا اگرچہ یہودی کو سب سے اوپر کھڑا کیا گیا ہے اور تم سمجھتے ہو کہ نیچے سارے دبے ہوئے ہیں، لیکن مجھے پریشانی یہ لاحق ہوئی ہے جس دن مسلمان نے سجدے سے سر اٹھانا ہے یہ سارے گر پڑنے. یہ انہوں نے مسجدوں کی اجازت دی ہے، مسجدیں یہاں، یہ ترقی نہیں ہے مسلمان کی. دیکھیں مسلمان نے اپنے علاقے مسلمان نہیں فتح کر پا رہے. آئے روز آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، نئی قسم کی دہشت گردی شروع کر دی ہے. یہ کشمیر ہمارے پاس، ہمارے پڑوس میں، جسے ہم اپنی شارک کہتے ہیں. ہو نہیں سکتا کہ بندے کی شارک کٹ رہی ہو اور بندے کو تکلیف نہ ہو، اور ہماری شارک کاٹ دی گئی ہے اور ہم اسی طرح عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں. کہ ہمارے مسلمان بھائی جن کے بارے کریم آقا علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو بتایا، یہ تو جسد واحد کی طرح ہے سارے مسلمان. وہ تو پاؤں کو کانٹا چبھتا ہے تو آنکھ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، دماغ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ کٹتے جا رہے ہیں ہمارے بھائی، ہماری بہنیں. اور اگر مجھے اور آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تو پھر میں اور آپ تو اس جسد واحد کا حصہ ہی نہیں ہے، میں اور آپ تو اس سے جدا ہیں، میں اور آپ تو اس کی کڑی نہیں رہے کہ وہ اتنی تکلیف، اتنے مسائل میں ہے اور ہمارے کام تک جو بھی نہیں ہوتی. نہیں ایمان والو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اٹھ کھڑے ہو، تھوڑی سی سوچ پیدا کریں اپنے دیں، جتنی آپ کی استطاعت ہے، جتنی آپ کی حیثیت ہے، کوئی اچھی سوچ پیدا کریں. کبھی قرآن کو پڑھا کریں اور قرآن میں سے فقط یہ چیزیں تلاش کریں کہ یار مسلمانوں کی سربلندی کس طرح ہے، مسلمان اوپر کس طرح جا سکتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو سربلند کیسے کیا جا سکتا ہے، حضور کے نظام کو کیسے لایا جا سکتا ہے. اگر حضور کا نظام نہیں ہے تو پھر میں اور آپ یہ چند لمحات کی سنی ہوئی باتیں بس ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. یہاں پہ جمعے میں فکر آخرت کے عنوان پہ گفتگو آپ 20 گھنٹے کر لیں اور اس سے بھی زیادہ وقت کا وقت لے لیں، اس سے بھی زیادہ کا وقت لے لیں، آپ کرتے رہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اگلے دن وہی بندہ جو آپ کے سامنے بیٹھ کے آنسو بہا رہا تھا وہ آپ کو مسجد میں نظر نہیں آئے گا. لیکن اگر تخت پہ نظام حضور کا ہو تو پھر معاملہ کچھ اور ہوتا ہے.
نظام کو سامنے لائیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نے جو آپ کے لیے پیغام دیا ہے، سال بدل رہا ہے، بس اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ چند لمحات کی سوچ اور فکر پیدا کریں کہ مسلمان کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ دبے رہتے ہیں، اگر آپ کی سوچ یوں ہی گری رہتی ہے تو پھر آپ کچھ نہیں کھڑے ہو سکتے، اور آپ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے قصوروار ہیں، اور یہ فقط اس دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے بھی۔ اگر آپ نے کچھ اور کرنا ہے اور کچھ بن کے دکھانا ہے تو ستاروں سے آگے تو جہاں اور بھی ہیں، آپ کی آنے والی نسلیں اگر آپ جیسی بھی نہیں بن پا رہی تو آپ سوچئے اس کے پیچھے بہت بڑا کسی کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ کو کاٹنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس ہاتھ کو کاٹیں گے نہیں تو ان سے آنے والی جو اگلی نسل ہوگی اس کو آپ اور تباہی و بربادی کے گڑھے میں گرا ہوا دیکھیں گے۔ اگر آپ نے ان کو گڑھوں سے نکالنا ہے، بچانا ہے، تو آپ کو اچھی سوچ پیدا کرنی ہوگی، اچھی فکر پیدا کرنی ہوگی۔ ہم اٹھ کھڑے ہو سکتے ہیں، ہم نظام بدل سکتے ہیں، ہمارے اندر یہ طاقت اور پاور ہے، ہمارے اندر سوچنے کی ایک قوت بھی اللہ رب العزت نے رکھی ہے، لیکن میں اور آپ اگر اپنی سوچ کے ساتھ سوچیں، میں اور آپ اپنا ایک دماغ استعمال کریں تو پھر بات آگے بن سکتی ہے، بڑھ سکتی ہے۔ ہم کسی کی باتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کسی کی بات سنتے ہیں، اس کا کہا مان کے اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے کامیابی اور کامرانی نہیں۔ سننی ہے بات تو اللہ کی بات سنیں، سننی ہے بات تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو سنیں، پھر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت ساری دنیا پہ دین اسلام کا نفاذ فرمائے۔